لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ سیرت پڑھو، آقا کی زندگی پڑھو، جہالت کی طرف نہ جاؤ، علم کی طرف آؤ۔ اور جب سیدہ آمنہ خاتون نے میرے آقا کو 6 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کے مزار پر لے گئی تو شوہر کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ پر بخار آ گیا، بیماری آ گئی، اور آپ جب لوٹنے لگی مدینہ منورہ سے تو اس وقت مقام ابوا پر حضرت سیدہ آمنہ خاتون بیمار ہوئی۔ میرے رسول 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے سرہانے بیٹھے ہیں۔ ماں کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے اور کبھی بیٹا 6 سال کا اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ وہ معصوم پیغمبر 6 سال کی عمر میں ماں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کی زندگی کا آخری فعل یہ ہے کہ حضرت آمنہ نے حضور سید عالم کے چہرے کو دیکھ کر کے یہ اشعار کہے تھے کہ میرا بیٹا معمولی نہیں ہے، میرے بیٹے کی شان یہ ہوگی کہ دنیا کے مشرق و مغرب میں اس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ یہ 6 سال کے محمد عربی کو دیکھ کر، 6 سال کے ننھے سے پیغمبر کو دیکھ کر میرے نبی کی امی جان جناب آمنہ خاتون یہ شعر پڑھ رہی تھی، اور یہ شعر پڑھتے پڑھتے حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں بند کر لی، میرے رسول نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ کسی کی کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ 6 سال کی معصوم زندگی ہے، ننھی سی عمر ہے۔ میرے سرکار اپنی ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، امی مجھ سے باتیں کرو، امی تھوڑی دیر پہلے جو کہہ رہی تھی کہو۔ اس وقت میرے رسول کی کنیز، میرے رسول کی والدہ کی کنیز جناب ام ایمن نے میرے نبی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ گفتگو نہیں کیا کرتے، اب ان کو قبر میں اتارنے کا انتظام کیا جائے۔ اس وقت میرے رسول نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ام ایمن کو ساتھ لے کر ایک پتھر سے اپنی ماں کی قبر کھودی تھی، اور قبر کھود کر کے 6 سال کی عمر میں ماں کی قبر میں اتر کر ام ایمن کے سہارے اپنی ماں کو قبر میں لٹایا تھا، اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی روتے ہوئے دی تھی۔ میں آج بھی اس منظر کو یاد کر رہا ہوں۔ تصور میں ہم ابوا پہنچتے ہیں، آخر بتائے نا عرب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے مصطفیٰ جان رحمت کے معصوم چہرے پر جو 6 سال کی عمر میں موٹے موٹے آنسو رخسار پر ماں کی یاد میں آتے ہوں گے، وہ کس طریقے سے خشک کیے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، آج ہم اپنی ماں کو امی امی کہہ کر صرف اس لیے پکارتے اس نیت سے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا کفارہ ہم ادا کر سکیں۔ حضور جب عرب کے ننھے ننھے بچے آپ کے سامنے اپنی ماں کو پکارتے ہوں گے تو آقا آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضور آپ خاموشی میں اپنے ہاتھوں سے کس طریقے سے آنسو خشک کرتے ہوں گے ہم سمجھ سکتے ہیں، قربان جائیں۔ لیکن یہاں ایک بات اور عرض کروں سیرت کا اگلا پہلو پیش کرنے سے پہلے کہ اللہ اکبر، آج لوگ کہتے ہیں فرقہ بندیاں نہ کرو، اتحاد کی بات کرو۔ میں صرف ایک بات کہہ کر کے گزر جاؤں گا اور آپ کی ایمان پہ چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ خطابت کے جوہر دکھانا میرا کام نہیں، میں کوئی خطیب نہیں، میں بارگاہ غوثیت کا ایک ادنا سا غلام اور سگے بے ہنر ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ایمان پر چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، دنیا میں قبریں بہت ہیں، قطبوں کی قبر ہے، ابدالوں کی قبر ہے، اغواث کی قبر ہے، صحابہ کی قبر ہے، انبیاء کی قبر ہے، رسولوں کی قبر ہے، لیکن ہر قبر کی شان جدا جدا ہے۔ کسی کی قبر امتی نے بنائی، کسی کی قبر صحابی نے بنائی، کسی کی قبر مرید نے بنائی، کسی کی قبر پیر نے بنائی، لیکن آمنہ اے میری مقدس ماں تیری عظمتوں پہ قربان، تیری قبر کو نبیوں کے امام الانبیاء نے پتھر سے کھودا تھا، اور اپنے 6 سال کے معصوم ہاتھوں سے آمنہ خاتون کی قبر کو بنایا تھا۔
لیکن آج مجھے افسوس ہے سعودی حکومت نے یہ کہہ کر کے میرے نبی کی ماں کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیا یہ ایک جہنمی اور مشرکہ عورت کی قبر ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ صرف سعودی حکومت کا کارنامہ نہیں، ہندوستان کا جو سب سے بڑا دارالعلوم کہلاتا ہے اس دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے بھی تائید کی تھی کہ ہاں محمد کی ماں کافرہ اور مشرکہ تھی، اس لیے جو ہے وہ ان کی قبروں کو ڈھا دینا چاہیے. فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید نے لکھا ہے کہ نبی کے والدین جو ہے وہ سادات حنفیہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، کافر و مشرک ہے. بس میں تم سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، فرقہ بندی کی گفتگو کرنا، تفرقہ بازی کرنا یہ اہل سنن کا کام نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ تو ہماری رگوں پہ میں بھرا ہوا ہے. محمد عربی کی محبت تو ایمان کا تقاضا ہے. ہمیں تو اتنا بولنے کا حق ہے اگر کسی کے باپ کو کافر کہا جاتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے. اکرمہ کے باپ ابو جہل کو جب لوگوں نے کافر کہا تو اکرمہ کی آنکھوں میں ایمان لانے کے بعد آنسو آئے تھے. یا رسول اللہ میرے باپ کو میرے سامنے برا کہتے ہیں. اس وقت میرے نبی نے کہا تھا صحابہ سے ابو جہل برا ضرور ہے، وہ میری امت کا فرعون ہے، لیکن سنو ایک کافر کی وجہ سے ایک مومن کا دل نہ دکھانا. اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو کافر نہ کہنا، اس کے بارے میں برا نہ کہنا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اکرمہ کا باپ جس کے کفر پر مرنے میں کوئی شک نہیں، اکرمہ کے سامنے اگر اس سے کافر باپ کو کافر کہا جاتا ہے تو اکرمہ کا دل چھنی چھنی ہوتا ہے. جب کلمہ پڑھنے والا امتی مولوی امتی مصنف میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہتا ہوگا تو قبر انور میں میرے نبی کا دل چھنی چھنی نہیں ہوتا ہوگا، میرے نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا. جس وقت سیدہ آمنہ کی قبر پر بلڈوزر چلایا گیا ہوگا اس وقت محمد عربی کے وجود پر کیا گزری ہوگی. سنو نبی کی ماں وہ مقدس ماں ہے. میں ساری دلیلیں تو نہیں دیتا لیکن تمہارے ذہن کے لیے ایک دلیل دیتا ہوں. اگر کوئی میرے نبی کی ماں کو کافرہ کہتا ہے گویا کہ وہ جہنمیہ کہتا ہے، کیونکہ کافر ہی تو جہنم میں جائیں گے. لیکن اتنا بتا دوں، سنو جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تو میرے اللہ نے فرمایا جبریل جا اور سارے دریا پہ اعلان کر دے کہ کوئی مچھلی اس مچھلی کے برابر نہ تیرے، کوئی مچھلی نر اس مچھلی کے اوپر نہ چڑھے، کیونکہ میرا پیغمبر یونس اس مچھلی کے پیٹ میں ہے. ساری مچھلیاں اس کا ادب کرے اور 40 سال تک 40 دن تک کے حضرت یونس اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، صرف 40 دن رہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں مچھلی جائے گی تو ایک مچھلی جائے گی جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے اس مچھلی کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. ارے مچھلی نبی کی ماں نہیں ہو سکتی. اگر 40 دن تک کے یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جائے وہ مچھلی جنت میں جاتی ہے تو 9 مہینے تک کے جس آمنہ کے شکم میں میرا مصطفیٰ ہے وہ آمنہ جنت میں کیوں نہیں ہے؟ سرکار کی غلامی میرے نبی نے کہا جنت و تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ارے نبی نے تیری ماں کو اتنا بلند کیا کہ جنت تیری ماں کے قدموں میں سمٹ کر رکھ دیا، اور تو اتنا ظالم نکلا کہ تو نبی کی ماں کے بھی جنتی ہونے کا اقرار نہیں کرتا. تو پتا چلا اگر نبی کی ماں جنت میں نہیں جائے گی تو پھر کسی کی ماں جنت میں نہیں جائے گی. جس کے شکم میں رسول اللہ
اللہ نے 9 مہینے تک جس کا دودھ پیا ہے میرے رسول نے، جس کی قبر اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، تو پتا چلا یہ مسلکی جھگڑا مولوی کا نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت کا ہے، حضور سید عالم کی محبت کا ہے۔ آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں، یہ میرا عنوان آج نہیں ہے، مجھے تو عشق رسول پہ گفتگو کرنا ہے جو میں دعویٰ لے کر کے چلا ہوں۔ حضور ہے ہی ایسے جس نے دیکھا پیار کرنے پہ مجبور ہو گیا، مجھے تو یہ ثابت کرنا ہے۔ لیکن ایک بات عرض کروں گا، آج جو یہ بات کہی جا رہی ہے نا، بس میرے نبی کی ماں کو کافر کہا گیا، میرے نبی کے والد کو کافر کہا گیا، کوئی بے غیرتی امتی تو اس پہ چپ رہ سکتا ہے، لیکن جس کو نبی کی شفاعت پانی ہو، جس کو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جانا ہو، وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہم اکیلے رہ جائیں گے لیکن ان عناصر کے خلاف احتجاج ضرور کرتے رہیں گے جنہوں نے ہمارے نبی کے ماں باپ کو گالی دی ہے، اس لیے کہ پیارو ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں، اگر تمہیں شوق ہے گالی دینے کا تو ہمارے ماں باپ کو گالی دے تو ہم برداشت کر لیں گے، اتنا ظرف رکھتے ہیں، لیکن نبی کی ماں پر گالی، وہ بھی کفر کی گالی، جہنمیہ کی گالی، شرک کی گالی کیسے گوارا کریں گے؟ بس اپنے نوجوان سے کہہ دیتا ہوں اتنا، اب تمہارے ایمان پہ چھوڑتا ہوں، نبی کی ماں کو جس نے فتاوی رشیدیہ میں کافر کہا، نبی کے والد کو جس نے فتاوی رشیدیہ میں کافر کہا، اب تم انہیں مومن مانو تو مانو، یہ تمہارا اپنا فعل ہے، لیکن اتنا سن لینا، کل قیامت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں عام عوام جاہل ان پڑھ سب کو جانا ہے، حضور تیرا گریبان پکڑ کر پوچھیں گے اسی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا جس نے میری ماں کو جہنمی اور کافر کہا تھا، اسی کے ساتھ چلتا تھا جس نے میری امی کو گالی دی تھی اور قبر انور کو شہید کرنے کا پلان پیش کیا تھا۔ بس آپ جواب دینے کے لیے تیار ہے، وہاں میں نہیں آؤں گا جواب دینے، میرا جواب مجھے دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے۔ ہمیں کسی کی خوشی نہیں چاہیے، ہمیں محبوب خدا کی خوشی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اس مصطفیٰ کو راضی کر لو جس کی رضا اللہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کا فتردہ، اور میری ماں کو کوئی برا کہے تو میں اس سے خوش نہیں رہ سکتا، آپ کی ماں کو کوئی برا کہے آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ یارو حضور کی ماں کو کہا گیا، آپ تو اگر کتاب دیکھنی علماء بتا دیں گے، بہرحال آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں، تو 6 سال کی عمر میں میرے رسول نے ماں کی قبر انور بنائی، حضور چلے، اور جب ماں یاد آئی حضور روئے، اس کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے، ابھی میرے رسول کی عمر اور بڑی ہے، تو ایسا ہوا حضور ایک جنازے کے پیچھے روتے روتے چلتے ہیں، بہت روتے ہیں۔ آج جو ہے حضور کو ماں کا غم بھی یاد آیا، باپ کا وصال بھی یاد آیا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔